ہوتا یہ ہے کہ جو پڑوسی ہیں نا آپس میں محلے دار، آج کل ان کی آپس میں بہت لڑائیاں ہیں. گھر ساتھ والے گھر والا اس سے ناراض ہے، آگے والے نہ، حتیٰ کہ ایک فلیٹ میں رہنے والے ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تو تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پڑوسی کہتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کل تو ہم پڑوس کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں، جو دنیا کے دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں بہت کم ہے، اس کو ہم بھول ہی گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نا ایک خوبصورت معاشرہ بنایا ہے، جس میں کمیونٹی بیسڈ معاشرہ ہے، کہ ہم پورا محلہ ایک دوسرے کو جانتا ہو، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، اور ایک دوسرے کے کاموں میں آگے بڑھ کر محنت کرنے والا ہو. اللہ کے نبی نبوت سے پہلے بھی حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جب غار حرا سے اترے نا ذرا پریشان تھے، ڈرے ہوئے، تو کہا میرے حبیب اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. 6-7 باتیں فرمائیں، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ وَتَكْسِبُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو جو محلے کے خیر کے کام ہوں ایمرجنسی کے، اس میں آگے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں، خدمت گار بنایا. پڑوسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کافر پڑوسی، کافر وہ پڑوسی جو ہے، جب اللہ کے نبی مکہ میں رہتے تھے، آپ کا گھر یہاں تھا جہاں صفا مروہ ہے نا، اللہ میں توفیق اس کے بعد یہاں سارے آپ کا بھی گھر، ابو لہب کا، ابو جہل کا، سارے گھر یہی تھے آپس. تو وہ اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے کچرا پھینک کے چلے جاتے. ہمارے گھر کے سامنے ذرا پھینکے نا کچرا، دیکھیں کریں گے، آپ نکل لیں اور کافر ہے، مشرک. آپ فرما رہے ہیں یا بنی عبد مناف ای جوار ھذا، اے بنی عبد مناف، یعنی ان کو اپنے باپ دادے کی واسطہ دے کر کہ آپ کا دادا اتنا عظیم آدمی تھا، یہ کون سا پڑوس کا طریقہ ہے؟ بس اتنی سی بات، اتنا سا شکوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں. اچھا، مجھے اپنے ناقص مطالعے میں آج تک یہ الفاظ حدیث میں کہیں اور نہیں ملے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا ہو. تو صحابہ ڈر گئے، پتہ نہیں شرابی کی بات ہو رہی ہے، زانی کی بات ہو رہی ہے، بے نمازی کی بات، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم تو آپ نے فرمایا من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ پانی پڑوسی کے سامنے چھوڑتا ہے، وہ اپنے گھر کی دیوار پڑوسی میں ایکسٹینڈ کرتا ہے، آواز نکلتی ہے پڑوسی تنگ ہوتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ نے کہا وہ ایمان والا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے اتنا زیادہ پڑوس کے حق کا بتایا کہ مجھے تو ایسا لگا ایک دن جبریل وہی لے کے آئیں گے کہ پڑوسی کا میری وراثت میں بھی حصہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک، آپ فرمایا کرتے تھے بھائی تم میں کوئی بھی جب کھانا پکائے نا، تھوڑا سا سالن زیادہ کر دے. کیوں زیادہ کر دے بھائی؟ پڑوسیوں کو دینے کے لیے، پڑوسی کو دے دو. آپ نے فرمایا وہ کیسا مومن ہے کہ جو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوسی پر کیا حالات ہو رہے ہیں. تو یہ آپ نے پیارا دین بتایا کہ نیبرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں اتنا کہیں نہیں ہے کبھی. اور پڑوس کتنا ہے بھائی؟ علماء نے لکھا بھی 40 گھر پڑوس ہے آس پاس کے. 40 گھر، ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، پھر اس کا. اچھا، اب یہ ایک نماز کا جو نظام ہے نا جماعت کا، اس کا اس سے بڑا دخل ہے. جب ہم مسجد جاتے ہیں نا سارے، تو ہمیں پڑوسیوں کا پتہ لگتا ہے ایک دوسرے کا. جو مسجد نہیں آتا اس کا پتہ بھی کم لگتا ہے. اس لیے اس کا بڑا اہتمام تھا کہ جو پڑوسی مسجد نہ آئے دوسرے پوچھتے تھے کہاں ہے بھائی. تو اس میں اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے آج تک نہیں کہ آج شروع کر دیں بھائی. آپ مہینے میں ایک دفعہ ایک پڑوسی کو تحفہ دے دیا کریں. ہفتے میں طے کر لیں کہ ہم نے ہر ہفتے ایک پڑوسی کو کھانا بھیجنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 10-20 ہفتوں میں سارے پڑوسی پورے ہو جائیں گے آپ کے. سبحان اللہ، کیا جاتا ہے اتنا سا کھانا، کیا محبتیں بڑھ جائیں گی. فائدہ آپ کا ہوگا کہ اللہ نہ کرے آپ پر کبھی حالات آئے، آپ کا پڑوسی آپ کے لیے کھڑا ہوگا. تو ہم محبت والے پڑوسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پڑوسی بن جائیں. جب پڑوس مضبوط ہوگا محلے مضبوط ہوں گے، محلے مضبوط ہوں گے تو ڈسٹرکٹ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور شہر مضبوط اسلام کی تعبیر میں ہوتے جائیں گے.